حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اور آدھی دنیا سے زائد کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور ایسے زبردست بادشاہ تھے، ایسے حکمران تھے کہ کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج لرزتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، لیکن ایسے سادہ مزاج رہا کرتے تھے کہ کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ اتنا بڑا حکمراں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے، راستے میں بھوک لگی، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ آج کی طرح راستوں کے اوپر ہوٹلوں کا انتظام نہیں تھا، ڈھابوں کا انتظام نہیں تھا کہ آدمی ہوٹل پر رک کر کے کھانا کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، غربت کا زمانہ تھا، کوئی ہوٹل کا انتظام نہیں، کوئی ڈھابا نہیں۔ راستے میں بھوک لگی ہے، سوچنے لگے کیا کریں، بھوک کی تکلیف ہے، تو ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھ تو اپنی بکری کا دودھ مجھے دے دے، اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ مجھ سے لے لے تاکہ میں اس کو پی کر کے اپنی بھوک مٹا سکوں۔ چرواہے نے کہا میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، بلکہ یہ بکریاں میں مزدوری کے اوپر چراتا ہوں، کسی کی امانت میرے پاس، جب تک میں اس سے نہ پوچھ لوں اس وقت تک میں ان کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے ان کا دودھ آپ کو دیا تو یہ امانت کے اندر خیانت کہلائے گی اور وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معلم اور مربی بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہیں، تو اس سے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے تیرے لیے، اگر تو اس تجویز کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو میرا بھی کام ہو جائے گا، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا تجویز ہے؟ کہا کہ ایک بکری تو مجھے بیچ دے، اس کی قیمت مجھ سے لے لے، تیرے پاس پیسے آ جائیں گے اور میں اس بکری کو خریدنے کے بعد اس کا دودھ پی لوں گا، اور اگر دل کرے گا تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے ہم۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مالک پوچھے گا کہ بکری کہاں گئی تو کیا جواب دوں گا؟ تو کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، وہ تیری بات مان کر لے گا، تیرا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ اس چرواہے نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اگر میں نے اپنے مالک کو سمجھا دیا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا تو وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیونکہ اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ جب تک اس امت کے اندر تیرے جیسے انسان موجود رہیں گے یہ امت تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، اس واقعے کے اندر ذرا ہم غور کر کے دیکھیں کہ ایک جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا، کہ جنگل کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن غلط کام کرنے کے اوپر کون سی چیز روک رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو روک رہا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر انسان کو آمادہ کر رہا ہے کہ تو دنیا کے اندر انسان کو پٹی پڑا سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا، اللہ کے سامنے تیری زندگی کی ویڈیو چلا دی جائے گی، تو اس وقت کیا اللہ کو منہ دکھائے گا، اللہ کے سامنے کیا تعویل پیش کرے گا؟ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو میرے بزرگوں ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی،
اور ہم بھی اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں گے۔